السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ عزیزان گرامی، آج یکم شوال 1445 ہجری 10/4/2024 صبح کی نماز پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ بہت مبارک دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے تہوار تو یہی دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بڑی عید۔ میں اپنا خاندانی اور پھر خاندان چشت کا موروثی اور خاندان قادر کا موروثی وظیفہ بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجے، حالانکہ میں ڈسکرپشن میں بھیج بھی دیتا ہوں، پھر بھی وہ پڑھنے سے قاصر ہے۔ تو آج آپ لوگوں کو حب کے لیے، محبت زوجین کے لیے، اپنے مرضی سے نکاح کے لیے، بے روزگاری کے لیے، تنگ دستی اور مفلسی سے نجات کے لیے، مقدمات سے نجات کے لیے، غلبے کے لیے، نوکری کے لیے، اقتدار کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یہی وظیفہ مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت کے وزیر اعظم کو دیا تھا، جو اس وقت کے بادشاہ وقت میں ڈسمس کیا تھا اور پھر تیسرے دن پہ بحال ہوا۔ تو ہم سے مراد بزرگان دین ہے، اسی کو وہ اسم اعظم تعبیر کرتے ہیں، اور اسی سے اس کا نظام قدرت جو غیبی نظام ہے چل رہا ہے۔ تو مجھے تو اپنے خاندانی طور پر بھی اپنے آبا و اجداد سے بھی ملی ہے، پھر پیر محلی شاہ کے ذریعے پیر سواق صاحب سے بھی، پھر جناب شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء محمد احمد الڈن بابا جی سے بھی، اور اس طریقے سے شیخ القرآن والحدیث رئیس الابدال عارف باللہ سید احمد ترمذی شوڈاک بابا جی سے بھی، مختلف مشائخ سے، اور سالوں سے پڑھا ہے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بڑا مختصر طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اسکڈ میزائل کی طرح کام کرے گا۔ ہمارے جتنے وظائف میں تجویز کر رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، بار بار میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں دیے، الحمدللہ میں نے پڑھے ہیں سالوں سے۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، 36 سے لے کر 40 سال تک یہ ایک ایک وظیفہ میں نے پڑھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی لاکھوں میں پڑھے، کوئی ہزاروں میں پڑھے، کوئی کروڑوں میں پڑھے، جتنا بھی اللہ نے توفیق دی، لیکن ہمارے اعمال میں ہے۔ اور گاہے گاہے اپنے مریدین کو بھی، دوست کو بھی، احباب کو بھی جہاں ضرورت ہم سمجھتے ہیں تو دے دیتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو، اللہ الصمد یا عزیزو۔ یہ آپ لوگوں نے اول آخر درود پڑھیں، 1100 تعداد پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مرضی کی شادی کے لیے پڑھو، نکاح کے لیے پڑھو، جائز کے لیے، اور مرضی سے شادی بھی ہوگی، نکاح بھی ہوگی، روزگار بھی ملے گا، مقدمے سے نجات بھی ہوگی، لوگوں پر غلبہ بھی ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی MPA، کوئی MNA یا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اقتدار کی پارلیمنٹ چلا جاؤں، قومی اسمبلی میں چلا جاؤں، بادشاہ وقت ہو جاؤں، تو یہ پڑھیں۔ اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ موجودہ جو ٹروپی ڈرامہ ہے اس سے نجات مل جائے گی، پڑھے نجات تو ویسے بھی انشاءاللہ اللہ نے دینا ہے، ان لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ظالم کے پنجے سے نکلنے کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ یہ مقدمہ میرے حق میں ہو جائے، تمام حاجات، مشکلات، تکالیف، تنگ دستی، مفلسی سے نجات،
لنگر چلانے کے لیے، کچن چلانے کے لیے. فی زمانہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ تنگ دست نہ ہو، مفلس نہ ہو. دیکھیں جیب میں 2-4 روپے ہوگا تو بیگم بھی خوش ہوگی، بچے بھی خوش ہوں گے، والدین بھی خوش ہوں گے، بہن بھائی بھی خوش ہوں گے، دوست بھی خوش ہوں گے. بہت گھر فی زمانہ جو طلاقیں ہوتی ہیں، خلع ہوتی ہے، چپکلشیں، الجھنیں اور جہاں پہ جھگڑے ہیں، وہ تنگ دستی کی وجہ سے، ادروائز تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ وظیفہ آپ اس پہ عمل کریں. ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اس کا یوٹیوب میں بھی تفصیل بھیج رہا ہوں، ادھر ذرا زیادہ تفصیل آ جاتی ہے پوسٹ پہ ڈسکرپشن میں، اور ٹک ٹاک میں کم آ جاتا ہے، فیس بک پر بھی زیادہ آ جاتا ہے پوری مضمون کے ساتھ. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو وہاں سے استفادہ لے لے، تو لوگوں کو بھی ذرا تسلی ہو جائے گی کہ جی ہم لمبے لمبے چھوٹے وظیفے نہیں پڑھ سکتے. تو چلو آج کے بعد کوشش کروں گا کہ مختصر وظائف، اور پھر آپ اللہ الصمد یا عزیزوں کے کمالات دیکھیں. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو اس کے کمالات دیکھیں، اس کے فوائد دیکھیں، اس کی فضیلتیں دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر آفتاب اسی لفظ پہ حکمرانی کر رہے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء اسی لفظ پہ حکمرانی کر رہے تھے. سائیں توکن شاہ اموالی جو انڈیا میں ہے، امبالہ میں ہے، حالانکہ خاندان نقشبند کے تھے، اس کو خواجہ سلیمان تونسوی کے ایک مرید خاص نے لنگر کے لیے عطا کیا تھا، اور وہ خود مشائخ توکلیہ میں علامہ نور بخش توکلی نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ اسم اعظم ہے. اور عطا اللہ شاہ بخاری جب جیل میں تھے تو وہ کہتے جب میں سورۃ اخلاص تک چلا گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سنسکرت زبان کا لفظ تھا. تو وہاں پہ خیر پھر ایک پنڈت تھا تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، تو یہ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ الصمد مینز یہ جس کا کام کوئی روک نہ سکے. اللہ الصمد کی معنی یہ کہ وہ سنسکرت زبان کا جو لفظ ہے کہ جس کا کام کوئی روک نہ سکے اور وہ چاہے تو کوئی کام ہو نہ سکے. تو یہاں پر سید عطا اللہ شاہ بخاری کو غش آگر کو بے ہوش گر پڑے. تو بات یہ اللہ الصمد وہ ذات یہاں معنی بے نیاز کے نہیں ہے. اللہ الصمد کی بہت معنی ہیں لیکن معنی سردار کے ہم لیں گے. وہ ذات جس کا کوئی کام روک نہ سکے اور وہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہ سکے. تو یہ پیر میں علی شاہ صاحب کا جو لنگر چل رہا تھا یہ بھی اللہ الصمد پہ چل رہا تھا. بابا فرید شکر گنج کا، خاندان چشت کا جتنے بھی اکابرین ہیں وہ اللہ الصمد سے خالی نہیں ہے. سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوانہ شاہ پشوری ہمارے والد گرامی تھے، ہم تو ان کے بڑھاپے کے اولاد. اس کے ایک یہاں قریب کوئی آدمی بیٹھتے تھے نا جی، یہ یہاں سے سمت کی آوازیں نکلتی تھی. شواروز میں 24,000 سے لے کر 1 لاکھ تک ان کا تعداد تھا، اس کے ساتھ کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا. تو اس کے بہت کمالات ہیں، بہت فیوزات ہے، بہت برکات ہے. ہم نے دل میں چھپا کے نہیں رکھی، آرام سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھی آپ آڈیو میں دیکھے، ویڈیو میں دیکھے، جو بھی آپ لوگوں کو وظیفہ آسان لگتا ہے اس پہ عمل کرے اور یقین کامل سے پڑھے. اجازت تو میں دے دیتا ہوں، میں تو ویڈیو کے ذریعے تو آپ لوگوں کو اجازت دے دیتا ہوں، میں نے کتابوں سے تو نہیں پڑھی. سینہ بسینہ علم آ رہا ہے، سینہ بسینہ میرے مشائخ عظام، وہ میں کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا. میرے بہت مشائخ عظام کی صحبتوں میں رہے ہیں، اس کے ویسے نام لوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی. اور ابھی بھی طالب ہوں، سیکھتا ہوں. اگر کوئی مجھے فیض دینا چاہے، جس سٹیج سے ہم گزر رہے ہیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، لیکن زبانی کلامی نہیں کہ مجھے کوئی
تقریریں شروع کریں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ویسے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب من شرح اللہ صدرہ للاسلام والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مختلف سوالات لوگوں کے ذہنوں میں جو پائے جاتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی روزے بھی گزر گئے، ہماری خانقاہی سسٹم بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے، فون بھی سننے ہیں، پھر میں اپنے ہاتھ سے ای میل لکھ کر دیتا ہوں، جوابات دیتا ہوں، تاکہ کہیں پر خلط ملط نہ ہو جائے۔ میں تو اللہ کے رضا کا طالب ہوں، تو شرح صدر پہ انشاءاللہ کہ شرح صدر کس طرح ہوتی ہے، شرح صدر ہے کیا، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس سفر میں ہم جاری ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ لوگوں کے مطابق باتیں آئیں گی، آپ کے سوالات کے جوابات میں ویڈیو میں دوں گا تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔